Justice Shahid Waheed Mus. Justice MUSARRAT HILALI Civil Appeal NOS.248, 249, 250. 251 and 252 of 2014 and CMA number 5086 of 2022 in Civil Appeal number 250 of 2014, on appeal against the judgments dated 9 October 2013 passed by the Peshawar High Court. Abbottabad bench in Writ petition numbers 104A, 159A, 165A of 2007 and 183A, 2008 and 685A of 2010, Chairman Evacuee Trust Property Board, Lahore and others, in all cases. Appellants vs Sufi Nazir Ahmed and others, in C.A.248, 2014, Ghulam Bibi and others, in C.A.249, 2014, Chenzeb and others, in C.A.250, 2014, Abdul Khaliq Awan and others, in C.A.251, 2014, Muhammad Iqbal and another, in C.A.252, 2014. Respondents for the appellants, in all cases. Hafiz Ahsan Ahmed Khokhar, ASC for the respondents. L.Rs of respondent number 2 in C.A.248, 2014, Mr. Sabir Hussain Tanoli, ASC for the respondents. Respondents no. 1 to 19 in C.A.248. Respondent number 1 in C.A.249 and 252 2014, Mr. Zulfikar Ali Abbasi, ASC Syed Rafakhar Hussain Shah, AOR for respondents number 1, 4, 7, 10, 19, 21 and 26, in CA250, 2014, Ch. AKHTAR Ali. AOR for other respondents. Date of hearing. Nemo 29 November 2023. Judgment Shahid Waheed, J. This litigation has secured leave from us and has reached the appeal stage. All these appeals lend themselves to disposal by a common judgment having been filed against the same judgment of the Peshawar High Court dated 9 October, 2013. अभी हम इसके पेज नंबर 2 पर हैं. Civil Appeal number 248 of 2014 etc. Page no. 2. 2. The background of the legal point involved in these appeals may be in place here. The respondents who are tenants under the Evacuee Trust Property Board, ETPB, constituted under Section 3 of the Evacuee Trust Properties, Management and Disposal Act, 1975, the Act had challenged the lawfulness of the amendment to clauses 10 and 11 of the Scheme for the Management and Disposal of Urban Evacuee Trust Properties, 1977, the scheme. Vide SRO number 13KE, 2006 dated 13 February, 2006, on the ground that it was unreasonable, arbitrary, and oppressive. These clauses provide for the procedure for assessing or reassessing rent of evacuee trust property, which encompasses residences, commercial shops, buildings, plots and land. The High Court regarded Muzaffar Khan 1 as a touchstone for deciding the soundness of the challenge. It is, therefore, necessary to give a broad brush of the cause célèbre to Muzaffar Khan. On 14 September, 2001, the ETPB, with the prior approval of the federal government, issued a notification bearing SRO number 464, I. 2001 by which Clause 11 of the scheme was amended. And it was provided that from the year 2002, the minimum monthly rent of the urban evacuee trust properties would be assessed and charged on the basis of covered area at the rate specified for each floor.
in accordance with the categorization to be determined by the district officer by an order area-wise or property-wise as the case may be. The minimum rent had been fixed for each category, and each category had been defined. Only the determination of category had been left to the district officer. Due to this amendment, the rent was enhanced from 150% to 2,240.92%. The Muzaffar Khan case was filed in the Lahore High Court by the tenants questioning this amendment in the delegated legislation, to wit, the scheme on the ground that it was unreasonable. This ground won out in the High Court, and amendment in Clause 11 of the scheme was held to be unreasonable because by it, firstly, the same rent was fixed for property situated on the main road and property in the same vicinity in a lane. Secondly, classification of the property made by the board was not reasonable. Thirdly, the objections or proposals were not invited by the tenants, nor they were associated in the preparation of formula for a reassessment of rent and thus, no room for consultation was left open. Fourthly, the fixation of rent to a property could not be tied to DC rate fixed for Stamp Duty and Registration Act, 1908, and lastly, the district officer was operating one Muzaffar Khan vs. Evacuee Trust Property, 2002 CLC 1819, etc. Page number 3. As a calculator, since he had no discretion to apply his independent mind while fixing rent. 3. It appears that, consequent to the decision in Muzaffar Khan, the ETPB on 13 February, 2006, in the exercise of the powers conferred by Section 30 of the Act, with the prior approval of the federal government issued a fresh notification, that is, SRO 13, Key, 2006 and introduced the following new amendments in the scheme. 10. Procedure for assessment or reassessment. I. Assessment of rent of each subunit or property shall be made with effect from 1 July 2006 by the district officer concerned in the following manner, namely: a. He shall assess or reassess the rental value of each subunit or property keeping in view the market rent and rent of other properties in the vicinity in similar circumstances. B. He shall make the proposed assessment or reassessment of rent of the subunit or property openly available for inspection by the tenants and general public. C. He shall give a notice to the general public and the tenant indicating proposed assessment or reassessment of rent and shall give 15 days time from the date of receipt of notice for filing objections, if any. D. He shall fix the assessed or reassessed rent of the subunit or property after giving opportunity of hearing to the tenant and objectionist, if any, and E. He shall complete the entire process within a period of 60 days from the issuance of first notice, which may be further extendable by the chairman on merit. E. The chairman or the concerned administrator may at any time call for the record of any property to check the correctness or propriety of assessment or reassessment and fixation of rent of that property and may pass such orders as deemed fit after giving opportunity of hearing to the parties. 11. Periodical reassessment and enhancement of rent. I. The periodical reassessment of rent shall be made by the district officer concerned after every 6 years in accordance with the procedure laid down in Clause 10. E. Enhancement in rent shall be made at the rate of 8% per annum. 4. It is the above amendments which were brought under challenge before the Peshawar High Court by relying upon Muzaffar 8 of 2014, etc. Page number 4. Khan case and thus was declared illegal. We are, therefore,
called upon to examine whether these amendments could be said to be unreasonable in light of Musvar Khan. It bears noting that the respondents, being tenants, are in possession of the Evacuee trust properties, which are attached to charitable religious, educational trusts and institutions, whose objects and purpose are carried out with the rent of their properties. Therefore, the Board is empowered under Section 4(f) of the Act to assess or reassess the rent of the Evacuee trust properties. Although it is not specifically mentioned in the Act, nevertheless, it is implied that the rent payable by the tenant shall be just, equitable, impartial, dispassionate, uncolored and objective. It is an old line that in as far as social legislation, such as the Act and the scheme is concerned, the law must strike a balance between competing interests, and should try to be just to all. The law ought not to be unjust to the tenant and give a disproportionate benefit or protection to the landlord. The Holy Quran also says the same in Surah Al-Baqarah, verse 279, "Do not cause harm nor be harmed." So, it is desirable that some protection should be provided to the tenants in order to ensure that they are not exploited. At the same time, the rent has to be revised periodically, as it is normal for the market rent to become marginal or insignificant every 3 to 4 years with the prevailing rate of inflation. It needs no emphasis that as a social welfare measure, the purpose of any rent legislation is to regulate the relationship between the landlord and the tenant harmoniously and not to increase conflict and hostility between them. 5. Taking all the facts and circumstances in consideration, we have no doubt that the existing provisions of the scheme relating to rent determination and fixation can no longer be considered unreasonable. The whole procedure of the scheme is neither too mechanical, nor too rigid. It is a fundamental principle of justice that legitimate expectation ought not to be thwarted. The protection of legitimate expectation is at the heart of the constitutional principle of the rule of law, which requires fairness, reasonableness, regularity, predictability, a proper hearing, and certainty in the dealings of the government or its instrumentalities with the public. We find that legitimate expectation is present in the scheme, and its existence brings procedural fairness in 2 ways. First, a policy or practice that dictates a particular procedure to be followed gives rise to the right of the tenant to demand that the procedure for assessment or C.A.248, etc. Page number 5. Reassessment of rent be followed. And secondly, if there is a legitimate expectation of a reasonable benefit, it may give rise to a right for a fair procedure before the benefit is withheld. Point 2. It is clear from clauses 10 and 11 of the scheme that the district officer is mandated to fix the rent of the Evacuee trust property, keeping in view the market rent and rent of other properties in the vicinity in similar circumstances. This means that his powers are not unbridled. He cannot act on his whims while assessing the rent. He is bound to observe the standards mentioned in the scheme, so as to eliminate any improper motive and possibility of coercion. It is also evident that to bring transparency in the rent assessment procedure, the existing Clause 10 ensures that not only the proposed assessment is open to inspection by the tenant but also provides them an opportunity for objections and hearings. An additional measure to prevent unfairness in the determination of rent is provided by empowering the chairman of the board or the administrator concerned to suo moto examine the correctness or propriety of the determination of rent. At that, it has been mandated to periodically reassess the rent every 6 years and increase it at the rate of 8% per annum. After considering all things,
We are poised to conclude that all those shortcomings which were found illegal in the erstwhile procedure of assessment and reassessment of rent in Muzaffar Khan, has been remedied in the scheme. And as such, we cannot accept the view expressed by the Peshawar High Court that clauses 10 and 11 of the scheme are arbitrary, oppressive and unreasonable. 6. We, therefore, allow these appeals in light of the interpretation adopted by us and set aside the judgment of the Peshawar High Court dated 9 October, 2013. Judge Islamabad. The 29th of November 2023, approved for reporting, Sarfraz Ahmed and Aga M. Furqan, LC2 McInnes vs Onslow Fane, 1978, 1, W, L, R, 1520. ڈیئر فرینڈ، اس سے پہلے جو ہے نا میں نے انگلش اور اردو کو 1 بائی 1 پیج سے ٹرانسلیٹ کرا تھا. ابھی اس دفعہ میرا پروگرام ہے کہ پوری انگلش چلنے کے بعد باقی پوری کمپلیٹ اردو چلے، کمپلیٹ ججمنٹ کی. ابھی یہ پوری انگلش چل گئی، اب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں 1 بائی 1 کر کے پیج کو نا. سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل کا دائرہ اختیار موجودہ مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس شاہد وحید. سول اپیل نمبر دیے ہیں مسٹر جسٹس مسرت ہلالی. سول اپیل نمبر ہے 100 فیصلوں کے خلاف اپیل پر تاریخ 9/10/2013 پشاور ہائی کورٹ سے گزرا. عدالت ایبٹ آباد بینچ نے ریٹ پٹیشن نمبر 100 چیئرمین ایویکن ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ لاہور دوسرے تمام صورتوں میں اپیل کنندگان بمقابلہ صوفی نذیر احمد اور دیگر CA نمبر 248 2014 غلام بیبی اور دیگر چنزیب اور دیگر عبدل خالق اوان اور دیگر محمد اقبال اور دوسرا جواب دہندگان اپیل کنندگان کے لیے تمام صورتوں میں حافظ احسن احمد کھوکھر اور ASC جواب دہندگان کے لیے جواب دہندہ نمبر 2 کے لیے جناب صابر حسین تنولی ASC جواب دہندگان جناب ذوالفقار علی عباسی ASC سید رفاقت حسین شاہ AOR جواب دہندگان نمبر 1 کے لیے چودھری اختر علی AOR دوسرے جواب دہندگان کے لیے سماعت کی تاریخ فیصلہ سماعت کی تاریخ اس میں آ رہی ہے 29/11/2023. فیصلہ جسٹس شاہد وحید صاحب، اس قانونی چارہ جوئی نے ہم سے رخصت حاصل کر لی ہے، اپیل کے مرحلے تک پہنچ گئے. یہ تمام اپیلیں خود کو قرض دیتی ہیں ایک مشترکہ فیصلے کے ذریعے نمٹانا جس کے خلاف دائر کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کا 9 اکتوبر 2013 کا فیصلہ. ابھی اس کے نیکسٹ پیج پر سول اپیل نمبر 248 آف 2014 صفحہ نمبر 2 پیرا نمبر 2 ان میں شامل قانونی نقطہ کا پس منظر ایپلس یہاں ہو سکتی ہے. جواب دہندگان جو کہ کرایہ دار ہے کے تحت جس کے تحت تشکیل دیا گیا ایویکن ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ETPB ایویکن ٹرسٹ پراپرٹی 3 سیکشن ایکٹ 1975 نے ترمیم کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا تھا. مینجمنٹ کے لیے اسکیم کی شق 10 اور 11 تک اربن ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کا تصرف 1977 اسکیم اور 13 فروری 2006 کو زمین پر SRO 13KE 2006. یہ غیر معقول مانی اور جبرانہ تھا. یہ شق الخلاق کے کرائے کی تشخیص یا دوبارہ تشخیص کے طریقہ کار کے لیے فراہم کریں. ٹرسٹ پراپرٹی جس میں رہائش گاہیں، تجارتی دکانیں، عمارتیں، پلاٹ اور زمین. ہائی کورٹ نے مظفر خان کو ایک چیلنج کی درستگی کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ٹچ سٹون کے طور پر یہ ہے کہ لہذا وجہ کیلیبری کی ایک وسیع پرشت دینے کے لیے ضروری ہے. مظفر خان 14 ستمبر 2001 کو ATP کی پیشگی کے ساتھ وفاقی حکومت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے ذریعے اسکیم کی شق SRO 464 نمبر 201 ترمیم کی گئی اور یہ فراہم کی گئی کہ سال 2002 سے کم شہری
خالی کرانے والے ٹرسٹ کی جائیدادوں کا مہانہ کرایہ ہوگا۔ شرح پر یہ احاطہ شدہ علاقے کی بنیاد پر تشخیص اور چارج کیا جاتا ہے۔ درجہ بندی کے مطابق ہر منزل کے لیے مخصوص کیا گیا۔ ذیلی افسر کی طرف سے ایک حکم رقبہ کے لحاظ سے یا جائیداد کے لحاظ سے مقرر کیا جاتا ہے، جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ عقل مند ہر ایک کے لیے کم از کم کرایہ مقرر کیا گیا تھا۔ زمرے اور ہر زمرے کی وضاحت کی گئی تھی۔ صرف زمرہ کا تعین ڈسٹرکٹ آفیسر پر چھوڑ دیا گیا تھا، کیوں کہ وجہ سے اس ترمیم کے تحت کرایہ 150% سے بڑھا کر 2240.92% کر دیا گیا۔ مظفر خان کیس لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا۔ کرایہ دار تسویس کردہ قانون سازی میں اس ترمیم پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اسکیم کی اس بنیاد پر یہ غیر معقول تھی۔ یہ زمین ہائی کورٹ میں جیت گئی اور شک 11 میں ترمیم۔ اسکیم کو غیر معقول قرار دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے سب سے پہلے وہی مین روڈ پر واقع پراپرٹی کے لیے کرایہ مقرر کیا گیا تھا۔ ایک لین میں ایک یا آس پاس دو جائیداد کی درجہ بندی بورڈ کی طرف سے بنیاد کیا معقول نہیں تھا۔ سوم اعتراضات یا کرایہ داروں کی طرف سے تجاویز کو مدعو نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ منسلک تھے۔ کرائے کے دوبارہ تشخیص کے فارمولے کی تیاری میں اور اسی طرح نہیں مشاورات کے لیے کمرہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ چوتھا، کرائے کا تعین جائیداد کو سٹیمپ ڈیوٹی کے لیے مقرر کردہ ڈی سی ریٹ سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ رجسٹریشن ایکٹ 1908 اور آخر میں ڈسٹرکٹ آفیسر کام کر رہا ہے۔ مظفر خان بمقابلہ ایویکوے ٹرسٹ پراپرٹی 2002 CLC 1819۔ ابھی ہم اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ سول اپیل نمبر 248 آف 2014 صفحہ نمبر 3 ایک کیلکولیٹر کے طور پر، کیونکہ اس کے پاس اپنی خود مختاری کو لاگو کرنے کی کوئی ضوابط نہیں تھی۔ کرایہ طے کرتے وقت ذہن میں رکھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مظفر میں فیصلے کے نتیجے میں خان ATP 13 فروری 2006 کو اس شک میں پیشن گوئی منظور کے ساتھ ایکٹ کے سیکشن 30 کے ذریعے عطا کردہ اختیارات وفاقی حکومت نے ایک تازہ نوٹیفکیشن جاری کیا، یعنی SRO میں درج ذیل نئی ترامیم متعارف کروائیں۔ 13 KE 2006 اسکیم نمبر 10 تشخیص یا دوبارہ تشخیص کا طریقہ کار۔ ہر ذیلی یونٹ کے کرائے کا تعین جائیداد یکم سے بنائی جائے گی۔ جولائی 2006 میں متعلقہ ڈسٹرکٹ آفیسر کی طرف سے مندرجہ ذیل طریقے یعنی نمبر A وہ اس کا جائزہ لے گا یا دوبارہ جائزہ لے گا۔ ہر ذیلی یونٹ پر یا پراپرٹی کی قیمت، مارکیٹ کے کرایہ اور کرائے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح کے ارد گرد میں دیگر خصوصیات کے حالات۔ B وہ مجوزہ کرے گا کہ کرائے کی تشخیص یا دوبارہ تشخیص ذیلی یونٹ یا جائیداد کھلے عام کے لیے دستیاب ہے، کرایہ داروں اور جرنل کے ذریعے معینہ عوام۔ C وہ جرنل کو نوٹس دے گا۔ عوامی اور کرایہ دار تجویز کردہ اشارہ کرتا ہے کہ کرائے کی تشخیص یا دوبارہ تشخیص اور کی تاریخ سے 15 دن کا وقت دیں گے نوٹس کی رسید اعتراضات داخل کرنے کے لیے، اگر کوئی بھی وہ تشخیص شدہ کو ٹھیک کرے گا یا دوبارہ ذیلی یونٹ یا جائیداد کا تخمینہ شدہ کرایہ سماعت کا موقع دینے کے بعد کرایہ دار اور اعتراض کنندہ اگر کوئی ہے اور وہ پوری کارروائی مکمل کرے گا سے 60 دن کی مدت کے اندر پہلا نوٹس جاری کرنا، جو ہو سکتا ہے چیئرمین کی طرف سے مزید توسیع کی جا سکتی ہے۔ چیئرمین یا متعلقہ ایڈمنسٹریٹر کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں کسی بھی جائیداد کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے درستگی یا تشخیص کی مناسبیت یا دوبارہ اس کے کرائے کا تعین اور جائیداد اور اس طرح کے احکامات پاس کر سکتے ہیں، سماعت کا موقع دینے کے بعد مناسب سمجھا جماعتوں کو۔ نمبر 11 کی متواتر دوبارہ تشخیص اور اضافہ کرایہ
آئی کرائے کی متواتر دوبارہ تشخیص ہوگی۔ ہر ایک کے بعد متعلقہ ڈسٹرکٹ آفیسر کی طرف سے بنایا گیا طے شدہ طریقہ کار کے مطابق 6 سال شک 10 میں نیچے 6 کرائے میں اضافہ اس وقت کیا جائے گا سالانہ 8% کی شرح۔ یہ مندرجہ بالا ترامیم ہیں جن کے تحت لایا گیا تھا۔ مظفر پر بھروسہ کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ اب ہم اس کے نیکسٹ پیج پر سول اپیل نمبر 248 آف 2014 صفحہ نمبر 4 خان کیس اور اس طرح سے غیر قانونی قرار دیا گیا، اس لیے ہمیں بلایا جاتا ہے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آیا ان ترمیم کو کہا جا سکتا ہے مظفر خان کی روشنی میں غیر معقول۔ یہ قابل ذکر ہے کہ جواب دہندگان کرایہ دار ہونے کے ناطے خالی کروانے والے ٹرسٹ کے قبضے میں ہے جائیدادیں جو خیراتی مذہبی تعلیم سے منسلک ہیں۔ ٹرسٹ اور ادارے جن کے مقاصد کو انجام دیا جاتا ہے ان کی جائیدادوں کے کرائے کے ساتھ، اس لیے بورڈ کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ ایکٹ کی سیکشن 4F کے تحت کرایہ کا جائزہ لینے یا اس کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ٹرسٹ پراپرٹیز، اگرچہ اس میں خاص طور پر ذکر نہیں کیا گیا ایکٹ، اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ کرایہ دار کی طرف سے قابل ادائیگی کرایہ منصفانہ، غیر جانبدارانہ، غیر جانبدار، بے رنگ اور بے مقصد۔ یہ ایک پرائی لائن کے ہے جہاں تک سماجی قانون سازی جیسے ایکٹ اور اسکیم کا تعلق ہے۔ قانون میں توازن رکھنا چاہیے، مسابقتی مفادوں کے درمیان اور سب کے لیے انصاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قانون کرایہ دار کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے اور غیر متناسب دینا چاہیے۔ مالک مکان کو فائدہ یا تحفظ قرآن پاک بھی کہتا ہے۔ اس طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں نہ نقصان پہنچانا اور نہ ہونا نقصان پہنچا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کچھ تحفظ فراہم کیا جائے کرایہ داروں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کا استحصال نہ ہو۔ میں اس وقت کرایہ پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جانی چاہیے جیسا کہ یہ معمول کی بات ہے۔ مارکیٹ کا کرایہ ہر 3 میں معمولی یا غیر معمولی ہو جائے گا۔ مہنگائی کی موجودہ شرح کے ساتھ 4 سال اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سماجی بہبود کے اقدام کے طور پر کرایہ کی کسی بھی قانون سازی کا مقصد مالک مکان اور کرایہ داروں کے درمیان تعلقات کو منظم کرنا ہے، ہم آہنگی کے ساتھ آپس میں تنازع اور دشمنی میں اضافہ نہ کرے انہیں۔ نمبر 5 تمام حقائق اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسکیم کی موجودہ دفعات سے متعلق ہے کرایہ کے تعین پر مزید غور نہیں کیا جا سکتا۔ غیر معقول اسکیم کا پورا طریقہ کار بھی نہیں ہے مکینیکل اور نہ ہی بہت سخت۔ یہ انصاف کا ایک بنیادی اصول ہے، جائز توقعات کو ناکام نہیں ہونا چاہیے کا تحفظ کے عینی اصول کے مرکز میں جائزہ توقع ہے۔ قانون کی حکمرانی جس میں انصاف، مقبولیت، باقاعدگی، پیشن گوئی، ایک مناسب سماعت اور اس کے معاملات میں یقینی حکومت یا عوام کے ساتھ اس کے اعلیٰ کار ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ اسکیم میں جائزہ توقع موجود ہے اور اس کا وجود طریقہ کار سے انصاف اور 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلا ایک پالیسی یا عمل جو کہ پیروی کرنے کے لیے خاص طریقہ کار کا حکم دیتا ہے کہ حق کو جنم دیتا ہے۔ کرایہ دار سے مطالبہ کرنا ہے کہ تشخیص کا طریقہ کار۔ ابھی اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ سول اپیل نمبر 248 آف 2014 وغیرہ صفحہ نمبر 5 کرائے کی دوبارہ تشخیص کے لیے پیروی کی جائے اور دوسرا اگر کوئی جائزہ ہے ایک معقول فائدے کی توقع یہ ہے ایک حق کو جنم دے سکتا ہے۔ فائدہ روکنے سے پہلے منصفانہ طریقہ کار یہ شکوں سے واضح ہے۔ اسکیم کا 10 اور 11 جسے ڈسٹرکٹ آفیسر کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹرسٹ پراپرٹی کا کرایہ مارکیٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی طرح کے آس پاس کے دیگر جائیدادوں کا کرایہ اور کرایہ حالات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اختیارات سے لگام نہیں ہوتے۔ وہ کرایہ کے اندر کرتے وقت اپنی خواہشات
پر عمل نہیں کر سکتا اور پابند ہے اسکیم میں مذکورہ معاملات کا مشاہدہ کرے تاکہ اسے ختم کیا جا سکے۔ کوئی بھی غلط مقصد اور زبردستی کا امکان یہ بھی واضح ہے کہ موجودہ کرایہ کے تعین کے طریقہ کار میں شفافیت لانے کے لیے شک 10 یقینی بناتی ہے کہ نہ صرف موجودہ تشخیص کے لیے کھلا ہے کرایہ دار کے ذریعے معائنہ بلکہ انہیں ایک موقع فراہم کرتا ہے اعتراضات اور سماعت ناانصافی کو روکنے کے لیے ایک اضافی اقدام کرائے کے تعین میں چیئرمین کو بااختیار بنا کر فراہم کیا جاتا ہے۔ بورڈ کا یہ متعلقہ ایڈمنسٹریٹر از خود جانچ کرے کرائے کے تعین کی درستگی یا مناسبت اس کے بارے میں ہر 6 سال بعد وقتاً فوقتاً کرائے کا اثر و نو جائزہ لینے کا حکم دیا گیا۔ اس میں 8% سالانہ کی شرح سے اضافہ کریں۔ غور کرنے کے بعد تمام چیئرمین ہم یہ نتیجے اخذ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تمام خامیاں جو سابقہ تشخیص کے طریقہ کار میں غیر قانونی پائے گئے تھے اور مظفر خان میں کرائے کے دوبارہ تشخیص میں تدارک کیا گیا اسکیم اور اس طرح ہم اس نقطہ نظر کو قبول نہیں کر سکتے جس کا اظہار کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسکیم کی شکیں 10 اور 11 میں منمانی جابرانہ اور غیر معقول 6 اس لیے ہم ان اپیلوں کی روشنی میں اجازت دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے اختیار کی گئی تشریح اور فیصلے کو ایک طرف رکھ دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے مورخہ 9 اکتوبر 2013 انچارج جج رپورٹنگ یہ ججمنٹ ایک جو تھی ٹرسٹ پراپرٹی کے متعلق تھی جس کو اردو اور انگلش دونوں میں ڈسکس کیا، تو پلیز دوستوں سے ریکویسٹ ہے اس کو شیئر سبسکرائب کریں اور ان کو اچھے سے کمنٹس کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کچھ اور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایڈوکیٹ امین ظاہر ویڈیو